قوم کی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو رکھیل اور داسی اور غلام بنایا جاتا. اللہ رب العزت نے اس کی حیا کو، اس کی شرم کو، اس کی پاک دامنی کو قرآن کی آیت بنا دیا. جوانی کے دہلیز پر جب پہنچتی ہے تو کوئی چھچورا اسے پسند آ جاتا ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں اس کے لیے جان دینے کے لیے. آج ہماری بیٹیاں، آج ہمارے بیٹے اتنے ہلکے کیریکٹر اور کردار کے کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنی علما. صد قابل احترام حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پیارے بچوں اور تقریر سن رہی پردہ نشین مقدس ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے. آپ کا ارشاد گرامی ہے: بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدا. اسی حدیث کی روشنی میں آج ہم انشاءاللہ چند ایک باتیں سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس حدیث کے حساب سے آپ جو چاہیں تقریر کا موضوع رکھ لیں، لیکن میں نے جو اس تقریر کا نام دیا ہے وہ ہے مسلمان بے شمار لیکن اسلام اجنبی. آپ اس کو چاہیں دوسرا نام بھی دے سکتے ہیں، صحیح اسلامی عقیدہ کیا ہے یہ بھی دے سکتے ہیں، غربت اسلام دے سکتے ہیں، آخری زمانے میں مسلمانوں کی کیا حالت ہوگی یہ بھی نام دے سکتے ہیں، چاہے جو چاہیں آپ نام دے سکتے ہیں. اصل موضوع پہ میں آؤں، احادیث کی روشنی میں چند ایک حقائق آپ حضرات کے سامنے پیش کروں. اس سے پہلے کچھ زمینی حقیقتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ موضوع کی اہمیت، موضوع کی سنگینی اور کتنا زیادہ اس کا جاننا اور سمجھنا ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے تاکہ یہ ہم اچھے سے سمجھ سکیں. پچھلے 5 سے 10 سالوں کے اندر مسلمانوں کے خلاف جو طوفان بدتمیزی شروع کی گئی اور اس کے اندر مسلمان نوجوانوں کو جس طرح سے خاص کر ٹارگیٹ کیا گیا، آپ دیکھیں کہ موب لنچنگ کے ذریعے سے ایسے دردناک واقعات اور قصے ہمیں سننے کو ملے کہ نہ صرف مسلمان، نہ صرف اپنے، بلکہ جب غیروں نے ان واقعات کی ویڈیوز کو دیکھا تو چیخ اٹھے، بلکہ وہ لوگ چیخ اٹھے جو اللہ اس کے رسول پہ ایمان نہیں لاتے ہیں. اور یہ بات نہ صرف اس ملک عزیز کے اندر بلکہ ساری دنیا کے اندر پھیل گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس ملک کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے، ایک انسان کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہم ایک جانور کے ساتھ بھی نہیں ہونے دے سکتے، ایک انسان کے ساتھ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اور مسلمانوں نے جو ہے دنیا بھر کی گہار لگائی، چیخ و پکار کی، خوب شور شرابہ کیا اور گویا اللہ رب العزت سے ایک طرح سے شکایت کی کہ مولا کریم یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو کیوں پیٹا جا رہا ہے، کیوں پریشان کیا جا رہا ہے. یہ فتنہ رکا نہ تھا مسلمانوں کو مارنے کا، پیٹنے کا، انہیں زندہ جلانے کا، انہیں مارنے کا. کچھ بزدلوں کی ٹولی مل کر کے
ایک نہتے معصوم کو مار مار کر کے اس کی جان لے کر کے بہادری کے کارنامہ بتا کر کے یہ طوفان بدتمیزی ختم نہ ہوا تھا کہ ایک مسلمانوں کے سامنے ایک اور بڑا طوفان شروع ہوا، ایک اور بڑا چیلنج شروع ہوا۔ کیا ہوا کہ خبریں آنے لگیں کہ مسلمان بیٹی، فلانے گھر کی مسلمان بیٹی ایک غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو گئی۔ ایک خبر، دو خبر، پھر ڈیلی روزانہ ایک خبر۔ صرف مہاراشٹرا کے سروے کے حساب سے ہر مہینے کے اندر 40 یا 45 لڑکیاں بھاگتی ہیں مسلمانوں کی۔ کتنی؟ 45 لڑکیاں ہر مہینے کے حساب سے۔ یہ وہ سروے ہے جو مہاراشٹرا کے ایک ضلع کے سروے ہے، پورا مہاراشٹرا کا نہیں، اور یہ وہ سروے ہے جو جن کا کیس درج ہو چکا، جو درج نہیں ہے وہ اللہ جانے۔ تو مسلمانوں کی لڑکیاں بھاگنے لگی غیروں کے ساتھ، ایک مسلم لڑکی ایک مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگے، یہ بھی شرم کی بات ہے، عار کی بات ہے، اور یہ اسلام سے نکل جانے والی بات ہے۔ لیکن ایک مسلم غیر مسلم کے ساتھ باجے، اس سے زیادہ اور اس سے زیادہ گئی گزری گھٹیا بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو اب جب یہ لڑکیوں کا بھاگنا شروع ہوا تب مسلمانوں نے پھر سے شور مچانا شروع کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہماری لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، انہیں جہاں بھی پاؤ مارو، بھگانے والے کو جہاں بھی پاؤ مارو۔ اب اللہ رب العزت نے، جو ہم نے پہلا دیکھا کہ مسلمان لڑکوں کو مارا کیوں جا رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے ہمارے گھروں سے ہی ہمیں آئینہ دکھا دیا کہ دیکھو، یہ دیکھو تمہارے گھر کی بیٹیوں کی یہ حالتیں ہیں تو تمہارے گھر کے بیٹے کیا گل کھلا رہے ہوں گے۔ تمہارے گھروں کے بیٹیوں کی یہ حالتیں ہیں، پورے ہوش و حواس کے ساتھ، پورے ہوش و حواس کے ساتھ وہ سگنیچر کرتی ہے کورٹ میں جا کر کے کہ مجھے پر کوئی دباؤ نہیں، مجھ پر کوئی لالچ نہیں، میں ایک غیر مسلم کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب تمہاری گھر کی بیٹیاں اسلام کی اتنی قدر ہے، انہیں اپنے ماں باپ کی اتنی قدر ہے، اسلام کے احکامات کی اتنی قدر ہے تمہارے گھر کی بیٹیوں کی، تو تمہارے گھر کے بیٹوں کی کیا حالتیں ہوں گی۔ ہم غیروں کی کیا بات کریں، آج مسلمان لڑکوں کی بات دیکھیں۔ مسلمان لڑکیاں محلے سے گزر نہیں سکتی ہیں، ہر گزرنے والی لڑکے پہ مسلمان لڑکی کی نظر ہوتی، نکڑوں پر، چوراہوں پہ مسلمان لڑکا ہر گزرنے والی لڑکی کو گھور گھور کر تب تلک دیکھتا ہے جب تلک کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو جاتی۔ اگر اس کا بل چلے تو آنکھوں سے اٹھا کر کے جہاں چاہے لے جائے۔ اگر ہماری نگاہوں سے ہماری اپنی بہنیں بیٹیاں محفوظ نہ ہوں تو غیروں سے ہم کیا سوال کریں، غیروں سے کیا شکوے کریں اور غیروں سے کیا شکایتیں کریں۔ اور آپ کو بتا دیں، ہم جب دشمن قومیں کسی ملک پر، کسی قوم پر حملہ کرتی ہیں تو پتہ ہے کیا کرتی ہیں؟ اس قوم کے نوجوانوں کو مارتی ہیں اور اس قوم کی عورتوں کو رکھیل اور داسی بنایا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے؟ کبھی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ کبھی سنا ہے یا نہیں سنا ہے یہ چیز کہ نوجوانوں کو مارا جاتا ہے، جو لڑنے کے قابل ہوتا ہے اسے مارا جاتا ہے، اور اس قوم کی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو رکھیل اور داسی اور غلام بنایا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نہیں پتہ ہے؟ تو پھر آپ کی یہ حالتیں ہیں کیوں ہیں؟ اسی لیے کیونکہ ہمارے گھروں میں، ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمارے گھروں میں اسلام اجنبی ہے۔ ان لڑکیوں کو کون سا ظلم ڈھایا گیا تھا؟ لڑکوں کو تو مارا گیا تھا۔ چلو ان سے کوئی نعرے بلوائے گئے تو سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں مارا گیا اور انہیں دباؤ میں آ کر کے نعرے بولے۔ ان لڑکیوں کو کون سے نعرے بلوائے گئے تھے؟ انہیں تو پیار سے، محبت سے سمجھایا گیا تھا۔ ان کے دل میں اسلام ہوتا، اسلام کی قدر ہوتی، ہم نے اپنے آل و اولاد کی، اپنے بیٹوں کی، اپنے بیٹیوں کی اسلامی تربیت کی ہوتی تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ ان پہ تو کوئی پریشر نہیں تھا نا، یہ تو باقاعدہ ہوش و حواس کے ساتھ سمجھتے ہوئے، نہ صرف سمجھتے ہوئے بلکہ دنیا والوں سے جنگ کر ایک لڑکے کے ساتھ جب مارا جاتا ہے تو ساری دنیا اس سے جنگ کرتی، اس کو مارتی کہ بول، یہ نعرہ تجھے بولنا پڑے گا ورنہ ہم تیری جان لے لیں گے۔ لیکن ایک لڑکی سے نعرہ نہیں لگایا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہوش و حواس کے ساتھ کر رہی ہیں فیصلہ؟ ہاں میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ کر رہی ہوں۔ اگر مجھے اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنے میں اگر کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے تو میں پھانسی پہ چڑھ جاؤں گی، میں خودکشی کر لوں گی، میں بھاگ جاؤں گی۔ یہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ اس بات کا اقرار کرتی ہے۔ کیونکہ آج ہم مسلمان تو ہیں لیکن اسلام ہم سے اجنبی ہے، ہم دعوے کے مسلمان ہیں۔ تو ہم آئیں، پھر یہ بات سمجھنے کے بعد آئیں، اب دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ کہاں تک حدیث، اس حدیث کے اندر کتنی گہرائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدا، کہ اسلام غربت کی حالت میں شروع ہوا، مفلسی کی حالت میں شروع ہوا، کمزوری کی حالت میں شروع ہوا، وسيعود كما بدا،
اور وہیں پر جا کر کے رکے گا جیسے شروع ہوا تھا، یعنی جس حالت میں شروع ہوا تھا اسی حالت میں جا کر کے رکے گا۔ غربت کی حالت میں شروع ہوا تھا، غریب ہو جائے گا، پھر سے مفلسی کی حالت میں شروع ہوا تھا، پھر سے مفلس ہو جائے گا۔ غربتی کمزوری کی حالت میں شروع ہوا تھا، پھر سے آ کر کے کمزور ہو جائے گا۔ فطوبى للغرباء، تو ایسے غریبوں کے لیے بشارت ہے دنیا کے اندر کامیابی کی اور آخرت کے اندر کامیابی کی۔ غریب کا معنی اسی حدیث کی روشنی میں چند ایک دیکھیں، جب تک وقت ہے تب تک ہم بات دیکھتے ہیں۔ اس حدیث کی شرح کے اندر علماء نے کہا کہ غریب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ غریب کا وہ معنی نہیں جو ہم جانتے ہیں کہ جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو، غریب وہ نہیں ہے۔ غریب کہتے ہیں اصل میں الغریب الذی یعیش مع غیر جنسی، غریب کہتے ہیں جو اجنبیوں کے بیچ میں رہے، جو ایسے شخص کے ساتھ رہے جسے کوئی پہچانتا نہ ہو۔ کوئی پردیسی آدمی ہمارے اس شہر کے اندر آئے، پردیسی آدمی، اب اسے کھانا ہوٹل پہ کھانا کرتا ہے، رہنا ہے تو کرائے پہ لے کر رہنا، اس کا کوئی پہچان کا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کو پاس بیٹھ کر کے درد سنے، اس کی تکلیفوں کو جانے، اس کی ہیلپ کرے، اس کی مدد کرے، اس کو جانے پہچانے، ایسا نہیں ہے۔ تو ایک پردیسی آدمی یہاں پر آئے تو اسے ہم کہیں گے غریب ہے، یہ اجنبی ہے، اس کا جاننے والا کوئی نہیں ہے، اس کا پہچاننے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام ایک دور ایسا آئے گا کہ اسلام ایسا ہو جائے گا کہ اس کا پہچاننے والا کوئی نہیں ہوگا، صحیح اسلام کو جاننے والے نہیں رہ جائیں گے، صحیح اسلام کو پہچاننے والے نہیں رہ جائیں گے۔ اس حساب سے علماء نے تقسیم کی ہے کہ غربت کے حساب سے لوگوں کی کیا حال ہوگی۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ اس حساب سے کہ اسلام کے جاننے والے دنیا کے اندر بہت کم ہو جائیں گے، مثلا پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلام جو ہے دنیا کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو لوگوں میں اسلام کو ماننے والے کم ہیں۔ کتنی تعداد ہے دنیا کے اندر؟ دنیا کے اندر 7.5 کروڑ 7.5 ارب آبادی ہے لگ بھگ اس جیسی۔ اس میں کس سے کتنے مسلمان ہیں؟ 1 یا 1.5 ارب مسلمان، 1 یا 1.5 ارب مسلمان، یعنی 7 میں سے 1 آدمی مسلمان ہے۔ یا کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر کل مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 10 یا 15% ہو سکتی ہے۔ کل مسلمانوں کی تعداد جو ہے اس میں سے 10 یا 15% دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 10 سے 15% ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ غیر مسلموں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد۔ اس کے بعد آپ اگر دیکھیں تو مسلمانوں کے بیچ میں صحیح العقیدہ مسلمانوں کی تعداد آپ دیکھیں، مسلمان تو ہیں سب بہت سارے ہیں، لیکن اس میں سے مشرک ہیں، بدعتی ہیں، خرافاتی ہیں۔ تو اس میں سے ان مسلمانوں میں سے صحیح العقیدہ مسلمانوں کی تعداد دیکھیں تو مشکل سے آپ کو 10% مسلمان ملیں گے جن کے عقیدے صحیح ہیں، جو شرک نہیں کرتے ہیں، جو بدعات نہیں کرتے ہیں، جو خرافات نہیں کرتے ہیں۔ ان 10% صحیح العقیدہ مسلمانوں میں سے، یعنی جن کے عقیدے صحیح ہیں، ان 10% صحیح العقیدہ مسلمانوں کے بیچ میں آپ کو عمل کرنے والے کتنے مسلمان ملیں گے؟ اب غربت کی اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھتے جائے کہ اسلام کتنا غریب ہوتے جا رہا ہے، اسلام کے جاننے والے کتنے غریب ہوتے جا رہے ہیں، اسلام سے محبت کرنے والے کتنے غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ان صحیح العقیدہ مسلمانوں میں سے اگر دنیا کے اندر 10% صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، سلفی مسلمان ہیں، تو ان 10% میں سے عمل کرنے والے کتنے مسلمان ملیں گے آپ کو؟ 100 میں سے مشکل سے 1، 2 یا 5 لوگ، ہم بڑھا کر کے لے لیں 5%، تو آپ کو ہر 100 میں سے صرف ایسے مسلمان ملیں گے 5%، 100 میں سے 5 مسلمان ایسے ملیں گے جو 5 وقت کے نمازی ہوں گے، 5 وقت کے نمازی ہوں گے۔ اب آگے بڑھیں، یہ جو 5 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دین کا صحیح علم ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دین کا صحیح علم ہے؟ نمازوں کے طریقہ نہیں پتہ ہے، طہارت کا صحیح طریقہ پتہ نہیں ہے، رکوع اور سجدے کا صحیح طریقہ پتہ نہیں ہے، پاکی کیسے حاصل کی جائے اس کا طریقہ پتہ نہیں۔ یہ اسلام ہے نا، اسلام کو پہچانو۔ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے نہیں پتہ ہے، دعائیں یاد نہیں ہے، خاص موقع کی جو دعائیں ہیں وہ یاد نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں اسلام کتنا غریب ہو گیا، نہ جاننا یہی تو غربت ہے نا، آپ کو کوئی پہچانے نا یہی تو غریب ہے نا۔ آپ کسی ملک میں گئے، آپ دوسرے جگہ پہ گئے، آپ کو کوئی جاننے والا نہیں ہے تو غریب ہے بیچارہ، یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو اسلام کو ہم نہیں جانتے ہیں، اس لیے اسلام غریب ہے ہمارے بیچ میں، اسلام اجنبی ہے۔ ابن قیم فرماتے ہیں ان تمام باعمل مسلمانوں میں بھی علماء سب سے غریب ملیں گے آپ کو، ان باعمل مسلمانوں میں بھی علماء سب سے الگ تھلگ ملیں گے، ان کی دنیا الگ ملے گی آپ کو، ان کی باتوں کو سمجھنے والے بہت کم ملیں گے۔ تو آپ دیکھیں اسلام کی غربت کہاں تک آ پہنچی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الناس کالابل المیہ لا تجد فیہا راحلۃ، لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے 100 اونٹ ہوں کسی کے پاس،
100 اونٹ ہیں لیکن سواری کرنے کے لیے ایک بھی قابل نہ ہو، ہاں سواری کے لائق ایک بھی نہ ہو۔ کوئی آدمی 100 اونٹ پال لے اور پتہ چلے کہ اس کو یہاں سے وہاں جانا ہے، ایک بھی اونٹ ایسا نہ نکلے جس پہ سوار ہو کے آدمی پہنچے، ایسے اونٹ کس کام کے؟ تو لوگوں کی مثال ایسی ہی ہے، آج مسلمانوں کی مثال ایسی ہی ہو چکی ہے کہ مسلمان تو بے شمار ہیں لیکن اسلام کے کام کا کوئی نہیں، اسلام پہ عمل کرنے والا کوئی نہیں۔ ایسا نہیں ملے گا جو اپنے آپ کو اسلام کے لیے فارغ کرتا ہو، دین کو سیکھنے کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتا ہو۔ آپ دیکھیں علماء کی اجنبیت دیکھیں، ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان تمام جو ہم نے کیٹیگری دیکھی، کافر کے بیچ میں مسلمان، مسلمانوں کے بیچ میں صحیح العقیدہ مسلمان، صحیح العقیدہ مسلمانوں میں عمل کرنے والے مسلمان، عمل کرنے والے مسلمانوں میں علماء کتنے اجنبی ہیں، کتنے غریب ہیں۔ آپ دیکھیں علماء کی اجنبیت دیکھیں، غربت دیکھیں، اور اسلام کی اجنبیت دیکھیں اور غربت دیکھیں کہ ایک آدمی ایک عالم کو یہیں ممبر پہ سنتا ہوا دیکھنا پسند کرتا ہے، باہر آپ نہ بولیں، باہر آپ نہ بولیں، چائے کی ہوٹل پہ نہیں سمجھا سکتے، باہر کہیں کھڑے ہو کے کسی مسلمان کو آپ نہیں سمجھا سکتے، کہیں اور اس کو لے کر کے نہیں سمجھا سکتے۔ مولانا آپ کو درس دینا ہو تو اسی مصلے پہ درس دو یا ممبر پہ درس دو، تب تک ہم سنیں گے، باہر نہیں سنیں گے۔ آپ کسی مسلمان کو باہر پکڑ کر کے اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے کلام نے کیسا نقشہ کھینچا، فما لهم عن التذکرۃ معرضین، انہیں کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے انہیں، فما لهم عن التذکرۃ معرضین، یہ لوگ نصیحتوں سے منہ پھیر کر کے بھاگتے ہیں، گویا یہ گدھے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ گدھے ہیں، کأنہم حمر مستنفرہ، گویا یہ گدھے ہیں، فرت من قسورہ، جیسے ایک گدھا شیر کو دیکھ کر کے دم دبا کے بھاگتا ہے، ویسے یہ آج کے مسلمان کسی نصیحت کو کرنے والے کو دیکھ کر کے بھاگتے ہیں، بھاگو یہاں سے، ابھی سمجھانے کھڑا، ابھی بور کرنے کھڑا، ابھی پکانے کھڑا ہو جائے گا۔ آپ نہیں سمجھا سکتے، لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ جہاں وہ کاروبار کرتا ہے اسے آپ تھوڑا سی دین کی نصیحت کریں، بھائی مت کر، حرام خوری نہ کر، سود بیاج کا دھندا نہ کر، گالی گلوج مت کر، نہیں پسند کرے گا آپ کو، وہاں سنا دے گا آپ کو مولانا آئی پنڈ دندو کہو، آپ اپنا دھندا کرو، ہمیں نہ سمجھاؤ، لیکن ہاں یہاں پہ سننا پسند کرتا ہے، ممبر پہ سنو، جو بولنا ہے بول لو، ہم آئیں گے گنگے بہرے ہو کر سنیں گے، واپس چلے جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہم کو، کیونکہ ہماری مجبوری ہے جمعہ میں آنا، مجبوری ہے نا جمعہ میں آنا، نہیں آتے تو اسلام سے خارج ہو جاتے، آنا پڑتا تو آتے ہیں، اپنے من سے آتے ہیں، نہا دھو کر کے آتے، واپس چلے جاتے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسلام کی اجنبیت ہے، اسلام کی یہ غربت ہے۔ آپ دیکھیں لوگ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، دنیاوی تعلیم و تربیت کے لیے ایک باپ کتنا خرچہ کرتا ہے، باپ مزدوری کرتا ہے صبح سے شام تک، صبح سے شام 2 گھنٹہ اور اضافہ ڈیوٹی کر لیتا ہے، 200-400 زیادہ مل جائے گا۔ کیوں؟ بچے کی فیس بھرنی ہے، کتنی فیس بھرنی ہے؟ سال کی 10,000 روپیہ، سال کا ٹیوشن بھرنا ہے 12,000 روپیہ، بڑے والے کا 12ویں پاس کر لیا، اس کی 1.5 لاکھ فیس بھرنی ہے اچھے اسکول میں، یہ سارا لاکھوں میں ہزاروں میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے، لیکن مسجد کے نام پہ 200 روپیہ نہیں نکلتا۔ مسجد کی تعلیم کے نام پر، بچے کو دینی تعلیم کے نام پر، مولوی کے پگار کے نام پر 100-200 روپیہ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بچے کی تعلیم کے لیے نہیں، باپ خود چھوڑنے جاتا ہے، فجر کے بعد آپ اٹھ کر کے جائیے، یہاں سے وہاں تک چلے جائیے۔ کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو لے کر کے نکلتے ہیں، بس کے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں کہ ابھی بس آئے گی، ہمارے بیٹوں کو، ہماری بیٹیوں کو بس میں لے کر کے جائے گی، لیکن کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو انہی بچوں کو فجر کی نماز کے لیے اٹھاتے ہوں؟ کتنے ماں باپ ہیں؟ آپ صبح کو اٹھ کر کے دیکھیے، صبح کو اٹھ کر کے دیکھیے، مائیں نکلتی ہیں، مائیں اپنی بیٹیوں کو چھوڑنے نکلتی ہیں، باپ اپنے بیٹے کو، چھوٹے بیٹے کو نکل کے روڈ پہ آ کے کھڑا رہتا ہے، ابھی بس آئے گی اس کو لے کر کے جائے گی۔ پورے شہر کی یہی حالت ہے، لیکن کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو مسجد لا کر کے چھوڑ کے جاتے ہوں، بیٹا فجر کی نماز پڑھے، بیٹا مدرسے کا ٹائم ہوگا۔ کتنا اسلام کی غربت ہے، اسلام غریب ہو چکا ہے، اسلام ہمارے بیچ میں، اپنوں کے بیچ میں رہ کر کے اجنبی ہو چکا، اس کا جاننے کوئی نہیں، اس کا پہچاننے والا کوئی نہیں۔ حیثمی نے مجموع الزوائد کے اندر ایک حدیث نقل کی، حدیث گرچہ ضعیف ہے لیکن اس کا معنی اور مفہوم صحیح ہے۔ فرماتے کہ وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ إِقْبَالًا وَإِدْبَارًا، اللہ رب العزت نے ہر چیز کے لیے عروج لکھا ہے، اس کے لیے زوال بھی لکھا ہے۔ وَإِنَّ لِهَذَا الدِّينِ إِقْبَالًا وَإِدْبَارًا، اسی طرح سے اس دین کا بھی عروج ہوتا ہے اور اس دین کا بھی زوال ہوتا ہے۔ أَلَا وَإِنَّ مِنْ إِقْبَالِ هَذَا الدِّينِ أَن تَفْقَهَ القبیلۃ بِأَسْرِهَا، اس دین کا اقبال یہ ہے، اس دین کی بلندی یہ ہے، یہ دین عروج پہ تب چڑھے گا کہ ان تفقہ القبیلۃ بِأَسْرِهَا، اس دین کا عروج یہ ہوتا ہے
کہ پورا کا پورا خاندان کیا ہے، دین کو جاننے والا ہو جائے، دین کو سمجھنے والا ہو جائے، دین پر عمل کرنے والا ہو جائے، جیسا کہ صحابہ کے زمانے میں ہوا۔ پورا کا پورا خاندان، پورا کا پورا قبیلہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا، اسلام کو سیکھتا، اس پہ عمل کرتا۔ جنگ یرموک کے موقع پہ دیکھیں، خالد بن ولید نے جب دیکھا کہ مسلمان بار بار کافروں کا حملہ تیز ہوتے چلا جا رہا ہے اور کافر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، خالد بن ولید بولے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمان پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں، کمزوری کہاں سے آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب فوجیں جو ہے خاندان خاندان ہو کر کے لڑیں گی، ایک خاندان کی ایک ٹیم، دوسرے خاندان کی دوسری ٹیم، تیسرے قبیلے کی تیسری ٹیم، اب میں دیکھتا ہوں کہ کون سا خاندان جنگ سے پیچھے ہٹتا ہے۔ پھر دیکھا خالد بن ولید نے جب ٹکڑیوں کو خاندان خاندان کے حساب سے بانٹ دیا تو مسلمانوں نے یہ سوچا کہ اب ہمارے خاندان کا ناک نہیں کٹنا چاہیے، اسلام کی راہ میں ہمارا خاندان پیچھے نہیں رہ سکتا ہے۔ پھر مسلمانوں نے بڑھ کر کے حملہ کیا اور اس جنگ کو مسلمانوں نے شاندار طریقے سے جیتا۔ تو پورا کا پورا خاندان جو ہے اسلام پر جان دینے کے لیے تیار ہو جائے، اور فرماتے ہیں الا وان من ادبار هذا الدين ان تجف القبيله باسرها، اور اس دین کا زوال یہ ہے، اس دین کی ذلت یہ ہے، اس دین کی غربت یہ ہے کہ پورا کا پورا قبیلہ بانجھ ہو جائے۔ بانجھ عورت یا مرد بانجھ ہو جائے، بچے پیدا نہیں ہوتے، عورت بانجھ ہو جائے تو بچے پیدا نہیں ہوتے، قبیلے بانجھ ہو جائیں تو علماء پیدا نہیں ہوتے، اس قبیلے سے دین کا علم رکھنے والے پیدا نہیں ہوتے، اگر کوئی قبیلہ بانجھ ہو جائے تو اس قبیلے میں دین کی سمجھ رکھنے والے پیدا نہیں ہوتے۔ فرمایا فلا يبقى فيها الا الفقيه والفقيهان، پورا کا پورا قبیلہ چھان مارو، پورا کا پورا شہر چھان مارو، پورا کا پورا خاندان چھان مارو، مشکل سے ایک عالم دین ملے گا، ایک دین کا سمجھنے والا ملے گا۔ اور آپ شہروں کا شہر چھان مارو، پورا کا پورا شہر چھان مارو، آپ کو عالم دین نہیں ملیں گے، اپنے قبیلوں کے اپنے خاندان کے علماء نہیں ملیں گے۔ یہ دین کا زوال ہے، یہ دین کا زوال ہے کہ ہمیں اپنے پورے کے پورے خاندان کے اندر ڈاکٹر تو مل جائیں، انجینئر تو مل جائیں، ایڈوکیٹ تو مل جائیں، ٹیچرز تو مل جائیں، دنیا کے کاروبار کرنے والے تو مل جائیں، بزنس مین تو مل جائیں، نہ ملے تو عالم دین نہ ملے پورے کے پورے خاندان کے۔ یہ قابلے کا بانجھ ہونا ہے، اسلام کی غربت ہے۔ تو یہ ایک پہلی قسم علماء نے بتائی کہ ایک قسم اسلام غریب اس حساب سے ہو جائے گا کہ صحیح اسلام کو جاننے والے ختم ہو جائیں گے، اسلام پر عمل کرنے والے ختم ہو جائیں گے، مسلمان تو بے شمار ہوں گے، 100 اونٹ ہیں لیکن کام کے لائق ایک بھی نہیں، مسلمان تو بے شمار ہیں لیکن صحیح دین کسی کے پاس نہیں یا بہت کم لوگوں کے پاس۔ اسلام کی غربت ایک اور حساب سے کی گئی ہے، اس کی تقسیم اس حساب سے بھی کی گئی ہے کہ زمانے کے حساب سے، کہ جس طرح سے اسلام غریبی کی حالت میں، مفلسی کی حالت میں اور کمزوری کی حالت میں شروع ہوا، پھر دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے پوری دنیا پہ چھا گیا، تو اسی طرح سے اللہ کے نبی کی اس حدیث کے اندر کہ اسلام غربت کی حالت میں شروع ہوا تھا اور ویسے ہی ہو جائے گا جیسے پہلے غریب تھا، پھر سے ویسے ہو جائے گا۔ تو اس کے اندر ایک طرح سے بشارت بھی ہے، ایک طرح سے اس کے اندر وارننگ بھی ہے۔ وارننگ یہ تھی کہ جیسے پہلے غریب تھا پھر سے غریب ہو جائے گا، اور بشارت یہ ہے کہ اس غربت کے بعد مسلمانوں کو عروج ملا، غربت کی حالت میں شروع ہوا تو پھر سے مسلمان بڑھے، عروج ملا، تو اسی طرح سے آج پھر سے غریب ہے، تو پھر سے انشاءاللہ العظیم جب لوگ دین پر عمل کرنے لگ جائیں گے، اپنی اولاد کو دین کا عالم بنائیں گے، دین کی طرف بڑھنے لگیں گے، تو اللہ رب العزت اس دین کو پھر سے ہی ویسی سربلندی دے گا جیسے پہلے صحابہ کو دیا تھا۔ پھر یہ دھیرے دھیرے قصہ چلتا رہے گا، امام مہدی کے زمانے تک آتے آتے امام مہدی کے زمانے میں ساری دنیا پہ اسلام ہوگا اور کوئی بھی دین نہ ہوگا سوائے اسلام کے، ساری دنیا کے اندر۔ بعز عزیز و بذل ذلیل، عزت دار کے گھر کے اندر عزت کے ساتھ اسلام داخل ہوگا اور ذلیل کے گھر کے اندر ذلت کے ساتھ اس کو ذلیل و رسوا کر کے اس کے گھر میں اسلام داخل ہوگا، لیکن ہر گھر میں داخل ہوگا، پکا گھر ہوگا، بنگلہ ہوگا تو بھی گھر داخل ہوگا، جھوپڑ پٹی ہوگی تو اس گھر کے اندر بھی اسلام داخل ہوگا۔ اسلام چپے چپے دنیا کے چپے چپے تک پھیلے گا، اسلام دنیا کے کونے کونے تک پھیلے گا، ساری دنیا کے اندر اسلام ہوگا۔ پھر امام مہدی ان کی وفات ہوگی، پھر جو ہے ایک ہوا چلے گی،
مومنوں کی روح نکال لے گی، اس کے بعد دنیا کے اندر صرف گنہگار لوگ بچیں گے، ایسے لوگوں کے اوپر قیامت آ جائے گی۔ تو گویا اس حدیث کے اندر ایک طرف اشارہ بھی ہے کہ اسلام کو عروج ملے گا، لیکن میرے بھائیوں ہم جیسے لوگوں کے ذریعے عروج نہیں ملنے والا، ہم جیسے بے علموں کے ذریعے سے، ہم جیسے خواہش پرستوں کے ذریعے سے اسلام کو عروج نہیں ملنے والا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی آل و اولاد کو دین کی تعلیم سے وابستہ کریں، اپنی گھر کی عورتوں کو حیا اور شرم سکھائیں، عصمت و پاک دامنی سکھائیں کہ پاک دامنی کیا چیز ہے۔ پاک دامنی مریم علیہ السلام کی پاک دامنی تھی، یہ کیسی پاک دامن عورت تھی۔ اللہ رب العزت نے اس کی حیا کو، اس کی شرم کو، اس کی پاک دامنی کو قرآن کی آیت بنا دیا۔ پاک دامنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ جب ظالموں نے الزام لگایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کو، اس کی پاک دامنی کو، اس کی عصمت کو، اس کی حیا کو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت بنا کر کے اتار دیا، اور قیامت تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات، اس کی پاک دامنی، اس کی معصومیت کو مسلمان ثواب سمجھ کر کے پڑھتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو حیا سکھائیے، عصمت سکھائیے، پردہ کرنا سکھائیے، اپنے لڑکوں کو نگاہوں کے نیچے رکھنا سکھائیے، اس نے دین سے وابستہ کیجیے، انہیں مدارس سے وابستہ کیجیے، انہیں مساجد سے وابستہ کیجیے، انہیں علماء سے جوڑیے، ورنہ یہ جو فتنے ہم نے شروع میں جو بات کہی تھی، یہ جو ظلم ہو رہا ہے اسی بنا پہ ہو رہا ہے کہ آج ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمارے دلوں میں اسلام کی تعلیم نہیں، اسلام کا تقدس نہیں۔ تو آج یہ دن بدلنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو مارا نہ جائے، ہماری بیٹیاں ہمارے خلاف بغاوت کر کے ہمارا گھر چھوڑ کر کے نہ بھاگے، کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر، کہ ایک ماں باپ اپنی بیٹی کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، جوانی کے دہلیز پر جب پہنچتی ہے تو کوئی چھچورا اسے پسند آ جاتا ہے اور کہتی ہے کہ تو میں اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ ماں باپ کے ارمانوں کو، ماں باپ کی تمناؤں کو، اس کی حیا کو، اس کی پاک دامنی کو، اس کے اس دن و رات کے خواب کو مٹی میں ملا کر کے کرتی ہے کہ مجھے یہ چھچورا پسند آ گیا، اور وہ چھچورا جسے پیشاب کے دھونے کا طریقہ پتہ نہیں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ آج ہماری بیٹیاں، آج ہمارے بیٹے اتنے ہلکے کیریکٹر اور کردار کے کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے انہیں اسلام کے ذریعے سے وزندار نہیں بنایا ہے، انہیں اسلام کی تعلیم سے وزندار بنائے کہ بڑے سے بڑا طوفان آئے وہ ہلے نہ۔ عقیدوں میں مضبوط کیجئے، منہج کے اندر مضبوط کیجئے، توحید مضبوط کیجئے، اللہ کا خوف دلائیے، نبی کی محبت پیدا کیجئے، اسلام کی تعلیمات کی محبت پیدا کیجئے کہ بڑے سے بڑا طوفان آئے، طوفان تو جا سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، لیکن میرا نوجوان بیٹا، میری نوجوان بیٹی اپنی جگہ سے پھر نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام لانے والوں میں سے وہ بھی تھے کہ جنہیں دو حصوں میں کاٹ دیا جاتا تھا، لیکن ان کی زبان پہ یہی ہوا کرتا تھا، لا الہ الا اللہ۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں نے مارا کرتا تھا اس کا غلام، اور کہتا تھا کہ پلٹ جا، یہ ساری مصیبتیں جو تجھ پہ آئی ہیں اسی بنا پہ آئی ہیں کہ تو نے اسلام کو گلے سے لگایا ہے۔ لیکن بلال کیا کہتے ہیں؟ تپتی ریت پہ لیٹے ہوئے ہیں، بچے پیر میں رسیاں باندھ کر گھسیٹتے رہے، اور بلال کیا کہتا ہے؟ بلال کہتا ہے احد احد، اس ایک رب کو مانا ہے، اسے ایک رب کو مانا ہے۔ اب اس دل سے محبت نہیں نکل سکتی ہے، ساری دنیا ٹھکرائی جا سکتی ہے لیکن دین کی محبت، اسلام گلے سے نہیں نکل سکتا ہے۔ اپنے اولاد کے دلوں میں اسلام کی محبت دلائیے، انہیں عقیدے توحید سکھائیے، اللہ کی محبت سکھائیے، اسلام کی حقیقت سکھائیے۔